بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، کانگریس نے بلایا ڈونلڈ لو کو اور کیے سخت ترین سوالات، اور ڈونلڈ لو نے ان سوالات کے جوابات دیے، مگر پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانی رجیم کے حوالے سے، پھر پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے جو انکشافات، جو باتیں ڈونلڈ لو نے کی ہیں، اس میں کئی چیزوں کی تصدیق کی گئی ہے اور کئی چیزوں کو جھوٹ کا پلندہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب نے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو ایک بار جھنجھوڑا ہے اور بتایا ہے کہ میاں صاحب آپ ہاتھ ہولا رکھو، کیونکہ کے پی کے صوبہ میرے پاس ہے اور اس ٹائم میں کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ پھر عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے بڑی اہم گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں عمران خان صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ حکومت کے پاس کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج میں شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو جنرل باجوہ صاحب کو جب میں نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کو کچھ عرصے کے لیے DGISI رہنے دیں، کیونکہ افغانستان کے معاملے کے اوپر ان کی پالیسی بڑی کلیئر تھی اور بڑے معاملات سیدھے چل رہے تھے، مگر جنرل باجوہ صاحب نے مس گائیڈ کیا کور کمانڈر کانفرنسز میں، اور تمام جرنلز کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ عمران خان صاحب جنرل فیض حمید صاحب کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بالکل واضح کہا کہ مجھے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آرمی چیف کی لسٹ میں ان کا کس نمبر پہ نام آتا ہے، اور میں ان کو لگانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں صرف افغانستان کے معاملے کے اوپر ان کو مزید کچھ عرصہ اس عہدے پہ چاہتا تھا کہ وہ مزید کچھ عرصہ اس عہدے پہ سسٹین کر جائیں، اور افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ درست طریقے سے درست سمت میں جائے۔ مگر آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ PDM حکومت نے کس طریقے سے بیڑا غرق کر دیا ہے خارجہ پالیسی کا، اور پوری دنیا میں بلاول بھٹو انڈر ٹریننگ جو تھے وزیر خارجہ، وہ دورے کرتے رہے لیکن افغانستان کابل کا دورہ نہیں کیا، اور آج افغانستان کی اور پاکستان کی جو سرحدی صورتحال ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور آپ کے بھی سامنے کہ کس طریقے سے کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ، جو انسیڈنٹ ہے، وہ صرف اور صرف مجھے اور میری ٹیم کو غدار ثابت کرنے کے لیے کروایا گیا۔ خیر، اس واقعے کو تو ختم ہو چکا ہے اور اس کی اب کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، کیونکہ جس طریقے سے یہ کروایا گیا اس کے بعد پھر اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اور بے گناہ لوگوں کو زیادہ اٹھایا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر عارف علوی جو پریزیڈنٹ پاکستان تھے، ان کے ساتھ میرا کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں انہوں نے بہت کوشش کی اپنی طرف سے معاملات کو سیٹ کرنے کی، مگر معاملات کہیں اور سے خراب تھے، دوسری طرف سے خراب تھے۔ تو انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور رہیں گے، اور وہ اپنی کوشش کرتے رہے۔ معاملہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے درست نہیں تھا، جس کی وجہ سے برف نہیں پگھل پائی۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس حکومت کے پاس صرف اور صرف 6 ماہ رہ گئے ہیں، 6 ماہ میں یہ حکومت گھر چلی جائے گی، اور 5 سے 6 ماہ مجھے زیادہ زیادہ اور جیل میں رہنا پڑے گا، کیونکہ اعلیٰ عدالتوں میں میرے کیسز لگے ہوئے ہیں، اور یہ جس قسم کے بھونڈے کیسز ہیں یہ جلد کے جلد ختم ہو جائیں گے، اور میں انشاءاللہ واپس آؤں گا۔ یہ جو حکومت ہے اس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، اس حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، مینڈیٹ چور ہیں، اور انہوں نے کیا جھنڈے گاڑنے ہیں۔ یہ لوگ IMF کے پاس چلے گئے ہیں
اور انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس کی شرائط عوام کو ابھی تک نہیں بتائی گئی ہیں کہ کتنے سنگین قسم کی شرائط اور کتنی شدید سخت قسم کی شرائط پر یہ معاہدہ کیا گیا، اور معاہدہ صرف 1.1 ارب ڈالر کا ہے۔ اور اس سے جو مہنگائی آنے والی ہے، یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تمام کے ایک بار 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور تمام کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے یہ IMF کے پاس گئے اور یہ سٹینڈ بائی معاہدے کی آخری قسط کے لیے آخری جھٹکا پاکستانی قوم کو جو دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس صرف اور صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں، انہی 6 مہینے کے اندر اندر میرے کیسز بھی دوسری طرف سے ختم ہو جائیں گے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب پہنچے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور درخواست دائر کر دی ہے الیکشن دھاندلی کے حوالے سے، اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، JIT بنانے کا مطالبہ کیا ہے، سینئر ججز کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور غیر جانبدار ججز جن کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو اس ٹائم گراؤنڈ ہے، فورم ہے، وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو ابھی بھی انصاف کی امید ہے سپریم کورٹ آف فورم سے، جو کہ مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ آئے گا تو تب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ اب بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت اہم سٹیٹمنٹ دی ہے ایک تقریر میں، اور انہوں نے کہا ایک تو جو رشوت لے اس کا سر پھاڑ دو، اور کوئی پوچھے تو بتانا کہ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دو، اس کے سر کو سوراخ کر دو، کھول کے رکھ دو اس کا سر۔ اور ساتھ میں انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا کہ جو رشوت دیتا ہے اور جو رشوت لیتا ہے دونوں جہنمی ہیں، اس لیے جو رشوت کے مرتکب ہوں یا جو رشوت آپ سے لے مانگے اس کا سر کھول دو۔ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے، اچھی سٹیٹمنٹ ہے اسلام کے حوالے سے، مگر اگر کسی نے سچ میں سر پھاڑ لیا اور علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس یہ بات چلی گئی تو یہ تو ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے اوپر قانون سخت ہونا چاہیے اور قانون کی عمل درآمد اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ پھر علی امین گنڈا پور جہاں پر تقریر کر رہے تھے وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں جس جگہ پر کھڑا ہوں اس کے ساتھ ہی ایک قریب میں تھانہ ہے، اور تھانے میں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے اوپر غداری کی FIR درج ہوئی پڑی ہیں، اور ان کے ریکارڈ بھی پڑے ہیں، ثبوت بھی پڑے ہیں۔ تو اگر مجھے گرفتار کیا گیا، پہلی بات تو گرفتار کرنے کے لیے KPK میں آنا پڑے گا، اور یہاں سے ہمت کر کے مجھے گرفتار کرنا پڑے گا، اور اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر میری پولیس KPK کی پولیس جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو بھی اریسٹ کرے گی۔ پھر وہ یہ مت سوچیں کہ ہمیں اریسٹ نہیں کیا جائے گا، وہ بھی اس شکنجے میں آئیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے حکومت کی پالیسیز وہی پرانی گھسی پٹی پالیسیز چلی جا رہی ہیں، کوئی سیاسی استحکام لانے کی کوئی ان کو فکر نہیں ہے، عوام کے اوپر ان کا کوئی فوکس نہیں ہے، مفادات کے اوپر یہ آئے ہیں، سیٹیں بانٹ بونٹ کے آئے ہیں، بندر بانٹ کر کے آئے ہیں، اور اب بھی ان کی بندر بانٹ چل رہی ہے، اور KPK کے اوپر بھی ان کی نظر ہے۔ ان کی نظر تو اپوزیشن کے اوپر بھی ہے کہ اپوزیشن کی جو سیٹ ہے وہ بھی ہمیں مل جائے، اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا ہو، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ بھی ہمارا، کیونکہ ان کے بھی اپنے اپنے دفاتر ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنی اپنی مراعات ہوتی ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے سٹینڈرز اور پاورز ہوتی ہیں، اور یہ ساری پاورز ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم ننگا ناچ پورے پاکستان میں کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن ہوتی ہے، اور آپ کو یو ہیو ٹو فیس اپوزیشن، تو اس بار تو آپ کو کرنی پڑے گی فیس، کیونکہ آگے آپ نے راجہ ریاض کو لگا کے تو اپنا الو سیدھا کر لیا تھا۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بار تو پڑخچے اڑائے ہیں۔ دوسرا، علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جو تحقیقات، جو آرڈرز، جو نیالی کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، اس کو کارروائی سے روک دیا ہے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ اب بات کرتے ہیں ڈونلڈ لو کی، اور ڈونلڈ لو کا سامنا ہوا کانگریس میں، ڈونلڈ لو کو بلایا گیا کانگریس میں، امریکی کانگریس میں،
اور سوالات کے جواب انہوں نے دیے، اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنے اوپر الزامات کی بات کی، اور پاکستان کے حوالے سے اپنی پالیسی شیئر کی، پاکستان کے حوالے سے اپنی سٹیٹمنٹس دیں، ایران اور پاکستان پائپ لائن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے تو میں امریکہ میں جو پاکستان کمیونٹی ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنی پاورفل اور اس حد تک سیاست میں اتر چکی ہے، ایک اپنا سٹانس لیا ہے کہ ڈونلڈ لو جیسے شخص کو انہوں نے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا، اور وہ سب سوالات ڈونلڈ لو سے پوچھے گئے جو ڈونلڈ لو نہیں بتاتے، شاید نہیں بتاتے، مگر جب پیچھے سے سیاست اور پاور اور عوام اور جمہوریت کھڑی ہو تو پھر بڑے بڑے برج ہل جاتے ہیں۔ تو ڈونلڈ لو صاحب کو بڑے اہم سوالات کیے گئے۔ سب سے پہلے تو ان سے کہا گیا کہ کیا جو آپ کے اوپر جھوٹے الزامات، فیک الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ اب آپ اندازہ لگا لیں سوال ہی کتنا عجیب و غریب قسم کا پوچھا گیا، فیک الزامات، یعنی کہ آپ پہلے ہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ پوچھنے والا جو چیئرمین تھا وہ پہلے ہی اس کو ثابت کر رہا ہے کہ آپ کے اوپر فیک الزامات لگائے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اوپر جھوٹے۔ آپ پوچھنا تھا تو آپ نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ پاکستان میں جو 9 اپریل کو رجیم چینج ہوا اس کے حوالے سے آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اسد مجید کو آپ نے کوئی دھمکیاں دی، کوئی سائفر گیا، جو سائفر کا متن تھا جس میں عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کا کہا گیا تھا، جو سائفر میں کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان کو بڑے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اگر عمران خان صاحب کی حکومت رہتی ہے، اور عدم اعتماد جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی یا کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کے سوال کرنے کی بجائے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو فیک الزامات لگائے جاتے ہیں ان کا جواب دیں، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکنز اپنی نیشنل جو کمپرومائز نہیں کرتے، نیشنل سمجھوتا نہیں کرتے، نیشنل لیول کو بالکل برقرار رکھتے ہیں۔ تو ہمارا دیکھ لیں کہ ہم اپنی تمام نیشنل سیٹ اپ کو کمپرومائز کرنے پہ تل جاتے ہیں امریکہ کے سامنے۔ تو یہاں پر ڈونلڈ لو صاحب نے کہا کہ جی بالکل یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اٹ از اے لائی۔ تو اس طرح کی انہوں نے بات کی تو پیچھے سے لائر کے لقمے بھی ملے۔ جو پاکستانی امریکن وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جھوٹ کا کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، تو ایک بار تو ان کی زبان لڑکھڑا گئی، تو انہوں نے بالکل یہ جھوٹ کا پلندہ بیان کیا کہ سائفر ایک جھوٹ ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر سائفر جھوٹ ہے تو عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا کسی کے باجی کے نکاح نامے کے اوپر ہوئی ہے؟ 10 سال کی سزا عمران خان صاحب کو کیوں ہوئی ہے؟ کس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ہوئی ہے؟ اگر سائفر جھوٹ ہے، اگر سائفر والی بات جھوٹ ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سازش نہیں کی، رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے دوسرا ٹاپک ان کے سامنے آیا، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن میں جو بھی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، irregularities جو ہوئی ہیں، وہ ان کو ہم بالکل باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر ہمیں تشویش ہے، ان کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہوں، صاف شفاف تحقیقات ہوں۔ اور تحقیقات کون کروائے؟ یہ بڑا اہم سوال تھا۔ تحقیقات کروائے گا جی الیکشن کمیشن، جس نے بے ضابطگیاں کروائی ہیں، جو کٹ پتلی بنا رہا، جو نگران حکومتوں کے ہاتھے چڑھا رہا، جو عمران خان صاحب کے خلاف شروع سے فیصلے دیتا آ رہا ہے، جس نے بلے کے نشان تک کو چھین لیا، جس نے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم کروا دیے، جس نے پولنگ ڈے والے دن تک اور پولنگ ڈے والے دن سے بعد بھی الیکشن میں دھاندلی مکمل کروائی، نیٹ بند کر دیا اور رزلٹ روک دیے گئے، جس شخص نے فارم 45 کو فارم 47 کے رزلٹ کے ساتھ تبدیل کر دیا، اس شخص سے یہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں ڈونلڈ لو صاحب۔ کمال ہے آپ کی سوچ کو، کمال ہے آپ کے جذبے کو، کمال ہے آپ کی دیانتداری اور ایمانداری کو۔ پھر عمران خان صاحب صحیح کہتے تھے کہ یہ لوگ سازشی لوگ ہیں اور انہوں نے مل کر عمران خان صاحب کی حکومت گرائی ہے، یہ اپنے مفادات کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے اور ان کو اپنے مفادات بالکل عزیز ہیں۔ جس شخص نے
پاکستان کے مفادات کی بات کی، اس کو انہوں نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بھٹو کو دیکھ لیں، اس نے صرف پاکستان کی بات کی، پاکستان کی خود مختاری کی بات کی، انہوں نے نشان عبرت بنا دیا۔ عمران خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا، عمران خان صاحب کے ساتھ جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے۔ تو یہ لوگ بالکل اپنے نیشنل کاز کے اوپر بڑا ڈٹے رہتے ہیں، اور دنیا کی نیشنل کاز، باقی ممالک کی نیشنل کاز ان کو نظر نہیں آتی ہیں۔ بہرکیف اس کے علاوہ بات ہوئی کہ جو پاکستان میں خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور الیکشن کے دوران اور الیکشن سے پہلے، اور جس طریقے سے الیکشن کے نظام کو سیبوٹاج کیا گیا، اگر یہ سب نہ ہوتا تو کیا الیکشن کے نتائج یہ ہی ہوتے؟ تو ڈونلڈ لو صاحب نے کہا کہ جی جو پاکستانی قوم ہے وہ خود، جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ خود اس نظام کو بدل سکتے ہیں، اس سارے معاملے کو بدل سکتے ہیں، ہم اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو بہرکیف ڈونلڈ لو کے جو بیانات ہیں ان کے اوپر مسلم لیگ نون کا رد عمل یہ تھا کہ دیکھیں جی، ڈونلڈ لو نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے کوئی سازش نہیں کی، عمران خان صاحب نے اپنے مفادات اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یہ سارا ایک جھوٹ کا پلندہ کیا۔ تو بھائی اگر یہ سارا جھوٹ کا پلندہ تھا تو پھر سائفر کیس آپ نے کس لیے بنایا، اور کیوں عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا سنائی ہوئی ہے آپ نے سائفر کیس میں؟ سارے جھوٹے پلندے تھے۔ اور کیا ڈونلڈ لو اپنے منہ سے کہتا کہ ہاں جی ہم نے سازش کی ہے؟ امریکہ یہ بات ایکسیپٹ کرتا جو کئی ممالک میں رجیم چینج آپریشن کروا چکا ہے؟ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ ابھی حالات بہت آگے خراب ہونے والے ہیں، کیونکہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد جو عوام کا بیڑا غرق ہونا ہے وہ دیکھنا باقی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔